أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق بغير منصبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتجبين المنتخبين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال الله أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سامعین گرامی، سورہ فاتحہ کے مفاہیم کے عنوان سے آپ کے سامنے سلسلہ گفتگو کا کل آغاز کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ آج کی سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آج کی جو شب ہے ماہ رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ کی شب، اور شبہائے قدر میں سے آج کی شب ایک اہم شب ہے، اور انتہائی فضیلت کی حامل یہ شب کہ جس طریقے سے دیگر مہینوں میں قرآن مجید کی ہمیں دیگر مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کی ہمیں فضیلت نظر آتی ہے منفرد، اسی طریقے سے باقی
تمام راتوں میں اگر کوئی رات فضیلت رکھتی ہے سب سے بڑھ کے تو وہ شب قدر ہی ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی. اور سورہ قدر میں پروردگار عالم نے اسی شب کا تذکرہ بھی فرمایا. بہرحال ہمارا موضوع نہیں، لیکن تبرکاً خود آج کی شب سورہ قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کرنا مسلسل، اور اعمال میں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہو سکے تو آج کی شب 1000 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے، سورہ قدر کی. اور اسی طریقے سے جو دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، خود اس دعا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج کی شب جس قدر ہو سکے انسان اس دعائے سلامتی امام زمانہ کی تکرار کرتا رہے. تو تبرکاً یہاں جو ہماری گفتگو ہے قرآن فہمی کے حوالے سے ہی ہے ایک اعتبار سے، اور آج کی شب نزول قرآن کی شب ہے، قرآن سے متمسک رہنے کی شب ہے، علمی مذاکرہ کرنے کی شب ہے. تو فقط تذکر کے لیے آپ کے اذہان میں یقیناً سورہ قدر کا ترجمہ موجود ہوگا. تذکر کے لیے سورہ کا ترجمہ پیش کیے جاتے اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. انسان ادراک اس لیلۃ القدر کا نہیں کر سکتا کہ جس طریقے سے معصوم نے فرمایا کہ وما ادراک ما الفاطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی کما حق کہو معرفت حاصل کر لی فقط ادرک لیلۃ القدر، تو گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا. یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام سورہ قدر کی تفسیر فرما رہے تھے. اب ایک ایک آیت کے کتنے باطن ہوا کرتے ہیں مجھے آپ جیسا شخص بہرحال نہیں جانتا، لیکن معصوم ہو کہ جن کے گھرانے میں یہ قرآن نازل ہوا، جو حاملین قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، وہ جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس تفسیر کی بات کچھ اور ہوا کرتی. تو جب معصوم اس آیت پہ پہنچے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس لیلتوں سے ایک مراد ہے فاطمہ. اور یہ جو القدر ہے کون فرما رہا؟ چھٹے امام فرما رہے القدر سے مراد پروردگار عالم کی ذات ہے. تو اگر اس طریقے سے دیکھیے وما ادراک ما فاطمۃ اللہ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے بہتر ہے کس سے؟ الف شہر، 1000 مہینوں سے. 1000 راتیں نہیں کہا گیا، 1000 مہینے کہا گیا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، کسی چیز کو معین نہیں کیا، یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کہا جائے برابر ہے دونوں، یعنی ایکول سے، یعنی کہہ دیا جائے کہ A is equals to B کے B کے برابر ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں برابر نہیں، A is greater than B، کہ A جو ہے وہ B سے بڑا ہے. اب اتنا طے ہے کہ B سے بڑا ہے، لیکن کتنا بڑا ہے یہ نہیں معلوم. اب پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر،
جو شب قدر ہے وہ 1000 راتوں کے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا پروردگار نے، بلکہ پروردگار نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ پروردگار نے نہیں بتائی، یہ یا تو خدا جانتا ہے یا وہ افراد کے جن کے لیے پروردگار نے اس رات کو مخصوص کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اس رات ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات نازل ہوتے ہیں کون؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور کون نازل ہوتا ہے؟ روح، روح القدس یا روح الامین، مختلف تفاسیر بیان کی جاتی ہے روح۔ اب یہاں پہ روایتوں میں اختلاف ہے، کہیں میں ہے کہ نہیں روح سے مراد جبریل ہے یعنی روح امین، کہا نہیں جبریل ملائکہ میں آ جاتے ہیں، لہٰذا روح سے مراد کوئی اور چیز ہے کہ جو ملائکہ سے افضل ہے۔ بہرحال روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات طے ہے آیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ ملائکہ اور روح اس زمین پر آتے ہیں۔ خالی ہاتھ آتے ہیں یا کچھ لے کر آتے ہیں؟ اپنے پروردگار کے حکم سے آتے ہیں اور امور کو لے کر آتے ہیں۔ کچھ امور ہے، کچھ حساب کتاب ہے، کچھ مقدرات ہے، کچھ تدبیریں ہیں کہ جو وہ لے کر اس زمین پہ نازل ہوتے ہیں، جنہیں اس زمین پر اسٹیمپ لگوانا ہے، جنہیں یا ہماری زبان میں آج کل ہوتا ہے نا کہ کسی نے فارم بھر کے دے دیا، کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے اسے اٹیسٹ کروا کر لے کر آ جاؤ۔ کسی آفیسر کے پاس جایا جاتا ہے، کبھی 18 گریڈ کا آفیسر ہے، کبھی 20 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کے پاس جا کے اٹیسٹ کروایا جاتا ہے فارم، اور پھر اسے دوبارہ لایا جاتا ہے۔ اب ملائکہ بھی عرش سے اتر رہے ہیں زمین پر، کچھ فارمز لے کر آ رہے بات سمجھانے کے لیے، کچھ امور لے کر آ رہے، کچھ ڈاکیومنٹس لے کر آ رہے کہ جنہیں اٹیسٹ کروانا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ ملائکہ زمین پر اٹیسٹ کروانے کے لیے آ رہے، کسی چیز کو ویریفائی کروانے کے لیے آ رہے، کسی کے سامنے کچھ امور پیش کرنے کے لیے آ رہے، تو زمین پر کوئی ایسا ہونا چاہیے ہر وقت کہ جو ان ملائکہ کے ان فارمز کو، ان ڈاکیومنٹس کو، ان امور کو اٹیسٹ کر کے لوگ پیش کریں، اور جس کے پاس یہ ملائکہ اترتے ہیں ہم اسے صاحب الامر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یعنی ملائکہ آ رہے، جب امور لے کر آ رہے اپنے پروردگار کی جانب سے، تو کوئی تو ہوگا نا زمین پر، اور ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زمانے کے امام اب تک موجود ہے، بلکہ وہ تو پیدا ہوں گے۔ بہرحال زمانے کے امام کا وجود کسی کو انکار نہیں ہے، تمام مسلمان کے فرقے اس بات پہ متفق ہے کہ مہدی ضرور ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ یہ بات یہاں پر طے ہے، مانتا ہر شخص ہے، لیکن ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ خدا کی یہ زمین حجت خدا سے خالی رہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل خود اس آیت میں موجود ہے، جب پروردگار فرما رہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ پروردگار کے اذن سے یہ ملائکہ اور روح اس زمین پر کچھ امور لے کر آتے ہیں، تو جب یہ ملائکہ روح اس زمین پر آ رہے ہیں امور لے کر، تو صاحب امر ہر زمانے میں اس دنیا میں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ ملائکہ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو اس رات اعمال بجا لائیے، عبادتیں کیجیے، پروردگار سے مناجات کیجیے، قرآن سے متمسک، نزول قرآن کی شب ہے تو قرآن سے متمسک رہیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورہ روم، عنکبوت، سورہ دخان، جن سوروں کا کہا گیا ان سوروں کی تلاوت کیجیے، خود قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کے اعمال کیجیے، سورہ قدر 1000 مرتبہ، بہرحال مشکل ہو سکتا ہے، جس قدر ہو سکے سورہ کی تلاوت کیجیے۔ زمانے کے امام کے پاس یہ ملائکہ آ رہے، زمانے کے امام کو یاد کیجیے، دعائے سلامتی امام زمانہ بار بار تکرار کرتے رہیے، دعائے فرج کی تلاوت کیجیے،
تاکہ زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی ہو. یعنی یہ جو شب اتنی اہمیت، 1000 راتوں سے بہتر اس شب کو قرار دیا گیا، تو یہ شب، یہ رات، یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. خود یعنی اس بات سے انسان تصور کرے. آخری باتوں پھر کچھ سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے. اس بات سے انسان تصور کرے ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں یہاں تک کہہ دیا گیا اتنی پروردگار کی رحمت کہ سو جاؤ تمہارا سونا عبادت بن جائے گا. کہنا سو جاؤ تمہارا سونا عبادت ہے، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس میں پروردگار حکم دے رہا ہے کہ اس رات کو جاگ کے گزارو. یعنی وہ پروردگار کا جس کا رحم سونے پہ یہ ہے کہ سونا عبادت بن جاتا ہے، تو جب انسان اس کی عبادت کے لیے رات جاگ کے گزارے گا تو اس رات کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا جاگنا کیسا ہو جائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، قرآن سے متمسک رہنا ہے، اور قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے وہ سورہ فاتحہ. قرآن کا ہم پلہ اس سورہ کو قرار دیا گیا ہے. اور کل آپ کے سامنے بیماروں کی شفا کے اعتبار سے سورہ کا ایک نسخہ بیان کیا گیا تھا کہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 مرتبہ کسی مریض کی پیشانی پہ اس سورہ کی تلاوت کیجئے، مرض آہستہ آہستہ جاتے رہے گا. اور 70 مرتبہ اس کی تلاوت کیجئے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرض دور نہ ہو. یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے پر بھی 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی جائے اور وہ بیدار ہو جائے تو تم تعجب نہ کرنا. اور روایت جب آگے بڑھتی ہے تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے سامنے سورہ کے حوالے سے. کوشش کی جائے گی روز 1 یا 2 فضیلتیں سورہ کی بیان کی جائے، کیونکہ کافی ساری فضیلتیں ہیں اور ایک گفتگو میں تمام فضیلتیں بیان ہونا ممکن نہیں. لہٰذا 1 یا 2 فضیلت اور پھر کچھ مفاہیم کے اعتبار سے بات ہوگی. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کی تلاوت سے شفا یاب نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے شخص کا کسی چیز سے علاج ممکن نہیں، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار نے سوائے موت کے ہر چیز کا علاج رکھا ہے. یعنی یہ اہمیت اس سورہ فاتحہ کی ہے. اور خود اللہ کے رسول اس بات پہ فخر کر رہے کہ میں وہ ہوں کہ جس پر سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا. یعنی سورہ فاتحہ کی جسے ام الکتاب کہا گیا، سورہ فاتحہ کی جسے 7 مثانی کہا گیا. 7 یعنی 7 آیتوں پر یہ مشتمل سورہ ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 2 مرتبہ اس سورہ کا نزول ہوا ہے. تو 7 مثانی اس سورہ کو کہا جا رہا، اسے سورہ فاتحہ کو. اب یہاں پر ایک بحث جو مفسرین کے درمیان ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کا جز ہے یا نہیں؟ آیا بسم اللہ اس سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے؟ تو بسم اللہ کی فضیلتیں بہت زیادہ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں کوشش کی جائے گی کہ کچھ فضیلتوں کی طرف اشارہ کیا جائے. لیکن اگر پہلے اس بحث کی طرف دیکھیں تو اکثر خود برادران اس بات کا متفق ہے کم سے کم کہ سورہ فاتحہ کا تو بسم اللہ جز ہے. اور جو نہیں کہتے کہ جز نہیں ہے لیکن ان کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. 7 آیت پہ تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ 7 آیات سورہ فاتحہ کی ہے، یقیناً ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے، اللہ کے رسول فرما چکے کہ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے. تو پھر وہ 7 آیتیں کیسے پوری کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم پر یہ آیت مکمل کرتے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آخری آیت قرار دیتے ہیں. اس آیت یعنی 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اور باقیوں کا یہ اتفاق ہے، زیادہ تر اس بات پہ متفق ہے کہ نہیں بسم اللہ اس سورہ کا جز ہے.
اور خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے رسول اس حوالے سے فرما چکے کہ سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر 7 آیات تھے، اور ہم شیعہ امامیہ ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ فقط سورہ فاتحہ کا نہیں بلکہ قرآن مجید میں جہاں 114 سورتیں نظر آتی ہیں اس میں سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورے کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور باقاعدہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، ذرا سا تاریخ میں جاتے ہیں کہ صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، تو جب اصحاب کی تاریخ بننا شروع کی تو ایک دور ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس دور سے پہلے باقاعدہ نمازوں میں ہر سورے سے پہلے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھا جاتا تھا، ہر نماز میں ہر سورے سے پہلے۔ اور وہ قرآن مجید جو اصحاب کرام نے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھا تھا، اب بہرحال یہ گفتگو ذرا سے خوش محسوس ہو رہی لیکن یہ علمی باتیں بھی بیان ہونی چاہیے کچھ، وہ قرآن مجید جو اصحاب کرام نے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھا تھا، اس قرآن مجید میں بھی انہوں نے ہر سورے کی ابتدا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی۔ اور یہ بات آج کے زمانے میں شاید ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو سکے، آج کے زمانے میں ہمارے لیے پیپرز اور ان چیزوں کا حصول اتنا مشکل نہیں ہے، پین بھی مل جاتی ہے، پیپرز بھی مل جاتے ہیں، اور کوئی اہمیت ہی نہیں ہم اس چیز کی رکھی ہے۔ بہرحال قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی، ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے اسے بچانا چاہیے، کم یوز کرنا چاہیے، یعنی جتنی ضرورت ہو ایکسٹرا نہ کیا جائے۔ لیکن اس زمانے میں یہ بہت مشکل تھا پیپرز کا حصول، کوئی کھال پہ لکھ رہا ہوتا تھا، کوئی درختوں کی چھال پہ لکھا کرتا تھا، لہٰذا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک معمولی سا اسپیس جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو۔ ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ خود اصحاب کرام قرآن مجید کو نوٹ ڈاؤن کرنے میں اتنے کوشیس تھے، اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایکسٹرا چیز اس قرآن میں شامل نہ ہو جائے، لہٰذا اکثر اصحاب نقطے تک نہیں لگایا کرتے تھے قرآن مجید میں۔ اعراب تو بات کی کہانی ہے، یعنی اعراب کے حوالے سے آپ روایت سنتے رہتے ابو الاسود دؤیلی کہ جسے علم نحو کا بانی کہا جاتا ہے، علم جو نحو آج پڑھتا ہے انسان، عربی سیکھتا ہے، اس کا بانی کون ہے؟ ابو الاسود دؤیلی۔ کیا ہوا تھا؟ مولا کائنات ایک مقام سے گزر رہے تھے، مولا کا چاہنے والا تھا، وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، مولا نے جب اس کی تلاوت سنی تو وہاں پہ کچھ غلطی محسوس ہوئی، اب مولا نے فقط اس کی اصلاح نہیں کی بلکہ اسے علم نحو کی تعلیم دی تاکہ فقط اس کی اصلاح نہیں ہو جائے، قیامت تک لوگوں کے پاس اس علم کو سیکھنے کا ایک راستہ کھل جائے۔ یعنی آج تمام عرب اس بات پر متفق ہے کہ علم نحو کا بانی کون ہے؟ یہی ابو الاسود دؤیلی، اور اگر اس کے استاد کی طرف دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ اب الکلام یجر الکلام، کلام سے کلام جاری ہوتا ہے، تو ابو الاسود دؤیلی کے بارے میں ایک اور بات سنتے جائیے، کیسا مولا کا چاہنے والا تھا یہ شخص کہ حاکم شام، ابھی اس کا کچھ تذکرہ آنے والا ہے خود بسم اللہ کے حوالے سے بھی، تو حاکم شام کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو علی سے دور کیا جائے، بسم اللہ ہٹانا بھی ایک چال ہے جو ابھی آئے گا انشاءاللہ، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو علی سے دور کیا جائے۔ اب حاکم شام نے ابو الاسود دؤیلی کے گھر حلوہ بھجوایا۔ اب یہ حلوہ آج کے زمانے کا حلوہ نہیں، عربوں کا حلوہ، حلوہ مٹھائی کو کہتے، کوئی بھی مٹھائی ہو، اب وہ حلوہ بھجوایا۔ آپ کے علم ہے کہ عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اب بچے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، کیا ہے، اسے تو کھانے سے مطلب ہے، میٹھا کھانے کو نظر آیا، کھا لیا۔ ابو الاسود دؤیلی کی بالکل چھوٹی سی بچی، اس نے جب حلوہ دیکھا، اب یہ اسے نہیں معلوم کہ کہاں سے آیا تھا، اس نے اس حلوے کو اٹھا کے اپنے دہن میں رکھا، ابھی دہن میں رکھا تھا کہ ابو الاسود دؤیلی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کہاں سے آیا؟ بچی نے سر تو ہلایا نہیں،
ابو الاسود دؤیلی نے کہا کہ یہ حاکم شام نے بھجوایا ہے تاکہ ہم سے محبت علی کو چھین لے۔ اب ابو الاسود دؤیلی کی محبت پہ تو قربان اس چھوٹی بچی کی محبت یہ تھی کہ اس حلوے کو نہ فقط اگلا اور کہا کہ وہ ہوتا کون ہے کہ جو ہم سے محبت علی کو چھینے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یعنی ان ماؤں پر، ان باپوں پر سلام کہ جس نے ہمیں محبت علی کی راہ پہ لگایا۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی؟ قرآن میں اعراب تک نہیں لگاتے تھے، نقطے تک نہیں لگاتے تھے اگر ذہن میں موجود ہوتے، یعنی اتنا خیال کرتے تھے۔ اتنا خیال کرنے کے باوجود بھی ان کے قرآن میں بسم اللہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ جز قرآن ہے، ہر سورے کا جز ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ بات واضح یہاں تک۔ اب آگے جائیے، یہی بسم اللہ ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ شیطان طرب کے چیخا ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے اور شدت سے چیخا ہے۔ یہ مقام کون سا ہے؟ کہ ایک تو وہ مقام تھا کہ جب اسے جنت سے نکالا گیا، جب زمین پہ بھیجا گیا۔ ایک وہ مقام کہ جب سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ایک وہ مقام۔ اور انہی مقامات میں سے ایک وہ مقام تھا کہ جب پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت ہے۔ اور اس سے پہلے کہ بسم اللہ کی چوری کے حوالے سے تذکرہ ہو، ابن عباس مشہور محدث سے کل کی گفتگو میں بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا مولا کائنات سے تفسیر سیکھنے کے حوالے سے۔ ابن عباس یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیطان نے مسلمانوں سے قرآن مجید کی ایک اہم ترین آیت کو چرا لیا، اور وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شیطان نے اس آیت کو چرا لیا، اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اب یہ مقدمہ آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہر سورے سے پہلے سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ جبریل لے کر آتے تھے تو انہیں خبر ہو جاتی تھی کہ نئے سورے کی نزول کا آغاز ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اصحاب نے اپنے قرآن مجید میں بسم اللہ کو لکھا۔ اسی طریقے سے ابن عباس نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اسے چوری کر لیا، شیطان کی اس بسم اللہ سے چیخ نکلتی ہے۔ اب آئیے سنیے کہ تمام ادوار میں نماز پڑھنے والا بھی، نماز پڑھانے والا بھی نہ فقط بسم اللہ پڑھتا تھا بلکہ بلند آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ یعنی بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت ہے۔ جب انسان ظہر عصر کی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایسے ہی آہستہ آواز میں نماز پڑھنی ہے، لیکن وہاں بھی حکم ہے کہ سورے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ ہوا کیا؟ روایت یہ کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حاکم شام ایک دن مدینے آیا۔ حاکم شام مدینے آیا اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا۔ جب اس نے نماز پڑھائی، نماز ختم کی، تو اس نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی، نماز ختم ہو گئی، تو اصحاب نے باقاعدہ اسے ٹونٹ کیا ہے، اس کی مذمت کیوں اس طریقے سے کہا کہ اے شخص، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تم نے قرآن مجید سے بسم اللہ چوری کر لی ہے یا پڑھنا بھول گئے ہو؟ اب یہ آخر بسم اللہ غائب کیوں کی گئی قرآن سے؟ سوال ہے نا، ایک بسم اللہ سے کیا فرق پڑ جاتا؟ ایک بسم اللہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے فرق کیا پڑ جاتا کہ نماز سے ہٹا دیا، بسم اللہ سے وہ قرآن سے ہٹا دیا۔ اور شام میں باقاعدہ جو تاریخ نقل کرنے والوں نے تاریخ نقل کی ہے، جس طریقے سے ولایت علی پہ پابندی تھی، جس طریقے سے علی کا نام لینے پر رکھنے پر پابندی تھی، جس طریقے سے مولا کائنات پہ سب کو شتم کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے نماز پڑھانے والے پر یہ شرط لگائی جاتی تھی کہ وہ نماز میں سورے کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرے گا۔ یہ سب آخر کیا کیوں کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیوں کیا گیا یہ سب؟
کہ نماز کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرے گا. اچھا پہلے وجہ بیان کروں اس سے پہلے یہ بات بیان کر دوں کہ جو شخص نماز پڑھاتا ہے اور ساتھ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا نماز میں سوروں سے پہلے، اس کی نماز کا کیا حال ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تفاسیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ بڑا شیطان اپنے چیلوں کے پاس آتا ہے جب کوئی نماز پڑھانے والا شخص نماز شروع کر رہا ہوگا اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تم دیکھتے رہنا، اگر یہ شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو تم اس پر مسلط ہو جانا اور اس وقت تک اپنا تسلط نہیں چھوڑنا کہ جب تک وہ اپنی نماز کو مکمل نہ کر لے. یعنی جو نماز پڑھا رہا ہے جب اس کی نماز کا یہ حال ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کا کیا حال ہے؟ یعنی یہ اہمیت بسم اللہ کی بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی نماز پہ شیطان مسلط ہو جاتا، یعنی شیطان کے خلاف بڑے ترین، مضبوط ترین، کامیاب ترین، طاقتور ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب ہٹائے کیونکہ یہ سوال اپنے مقام پہ کھڑا ہے. اس کا جواب فقط و فقط ایک لفظ ہے، علی کے بکس میں. علی کے بکس میں دوسری وجوہات رہی ہوگی، لیکن اصل چیز یعنی مولائے کائنات جس چیز پر زیادہ ایمفیسائز کرتے تھے، ان کے جو دشمن تھے وہ کہتے تھے کہ انہیں نکال دیا جائے. اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے نکاح کی ایک صورت کو باطل قرار دے دیا گیا، وہی صورت کہ جس کے بارے میں مولا کائنات یہ فرما چکے تھے کہ اگر اسے حرام نہ کیا گیا ہوتا تو کوئی بھی شخص گناہ میں ملوث ہوتا وہ نظر نہیں آتا. مفہوم بیان کیا آپ کے ساتھ. مولا کائنات کا بغض ایسا تھا دل میں کہ علی کے بغض میں یعنی مولا کائنات بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے. خود بھی زور سے بابا سے بلند بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے کہ بابا سے بلند بسم اللہ پڑھو. ہر مقام پر، ہر لہجہ، ہر لمحہ یعنی مولا کائنات باقاعدہ اس بات کو فورس کیا کرتے تھے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے. یعنی انسان گھر سے نکل رہا ہے بسم اللہ پڑھے، گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھے، مسجد میں جا رہا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء بھی جا رہا ہے انسان تو بسم اللہ پڑھتا ہوا چاہے. یعنی ہر مقام پہ مولا نے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی ہے. یہاں تک کہ ایک شخص مولا کائنات کے بعد تشریف لاتا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کا صحابی ہے اور بہت نزدیک اصحاب میں سے ہے. مولا کے سامنے کرسی رکھی ہوئی تھی. مولا نے اس شخص سے کہا، اپنے صحابی سے کہا کہ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. وہ شخص بیٹھتا ہے، کرسی ٹوٹ جاتی ہے، وہ زمین پہ گرتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے. اور نہ فقط سر پھٹا، اسے وہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی. مولا کائنات اسے اٹھاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں. وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا. مولا دعائیں پڑھتے ہیں، اس کو اپنا لعاب دہن اس کے سر پہ لگاتے ہیں. علی کے لعاب دہن کا لگنا تھا کہ اس کے سر کا زخم ختم ہو جاتا ہے. یہ مولا کائنات کا یعنی علی تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کاٹے ہوئے ہاتھوں کو دوبارہ جوڑ دے. علی کا لعاب دہن اگر زخمی کو شفا دے دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. وہ شخص گر گیا، مولا نے اس کا زخم صحیح کر دیا. اب مولا فرماتے ہو، بہرحال اب یہ روایت کے ایسے جملے جو خود ہمارے لیے درس ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب ہمارے چاہنے والوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی معصیت ہوتی ہے، تو پروردگار عالم اس کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی دے دیا کرتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے لیے سکون رہے.
تاکہ آخرت ان کی آسان ہو جائے، تاکہ آخرت میں ان پر مشکل نہ ہو، لہذا پروردگار اس دنیا میں ہی ان کو سزا دے دیتا ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے، مومن پریشان نظر آتا ہے، کافر خوش نظر آتا ہے۔ یعنی جو غیر مومن ہے ان کا تو آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو آخرت تو ان کی برباد ہے، لیکن جو وہ اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، یہ پروردگار عالم عادل ہے، ان کے اچھے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے اچھے کاموں کو بھی پروردگار ضائع نہیں کرتا ہے، کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا، اچھا اسی دنیا میں تمہیں اجر دے دیا جائے گا۔ یہ پروردگار کا کرم ہے، پروردگار کا عدل ہے۔ یعنی جیسے جیسے اب مفاہیم کچھ بیان ہوں گے تو پروردگار کی دو صفتیں ہیں نا، رحمان اور رحیم، بسم اللہ میں ہی آئے گا۔ فقط ایک جملے میں آج بیان ہو جائے، تفصیلات آگے کی گفتگو میں آئے گی۔ رحمان یعنی پروردگار عالم کا وہ رحم کہ جو تمام کے لیے برابر ہے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، یعنی تمام مخلوقات کے لیے جو برابر رحم ہے، وہ پروردگار کی صفت رحمانیت سے جھلکتا ہے۔ اور پروردگار کا وہ رحم کہ جو فقط مومنین کے لیے مخصوص ہے، وہ پروردگار کی صفت رحیمی سے جھلکتا ہے۔ تو پروردگار کا رحم تو سب کے لیے ہے، تو جو کافر بھی اچھا کام کر رہا ہے اسے اس دنیا میں اجر دے دیا جائے گا تاکہ اس کا اچھا کام ضائع نہ ہو جائے۔ اور اکثر مومن کے غلط کام کی سزا اسے کسی مشکل کی صورت میں اس دنیا میں مل جایا کرتی ہے، تاکہ آخرت میں اس مومن کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ جب مولا کائنات نے اس طریقے سے اس سے بیان کیا تو صحابی پوچھتا ہے کہ مولا آپ کی بات سمجھ گئے، لیکن ذرا یہ بتائیے گا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ مولا فرماتے ہیں کہ تو کرسی پر بیٹھا تو صحیح، لیکن تو نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ کہا اگر تو نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تو اس کرسی پہ بیٹھتا تو تو گرتا نہیں۔ کہا اس کی سزا تھی کہ جو تجھے تیرے سر کے پھٹنے کی صورت میں پروردگار سے اس دنیا میں مل گئی۔ اور یہی بسم اللہ تو عام طور پہ عادت ہوتی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ سنتے جائیے کہ عام طور پہ عادت ہوتی ہے، لوگوں کی کچھ چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی اتنی کثرت سے وہ شخص کسی پرٹیکولر بات کو کہہ رہا ہوتا کہ جب اسے نیند سے جگایا جائے تو وہ خود بخود فوراً سے زبان سے نکل آتی ہے۔ یعنی کچھ ماہرین ہیں، انہوں نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ اگر کسی کی اصلی زبان پہچاننی ہے اور پہچان نہیں پا رہے، وہ ایسے ایکسنٹس کاپی کر لیتا ہے، اس کے بعد کا انداز ایسا ہے کہ اس کی اصلی زبان، اصلی لہجہ پہچانا نہیں جا رہا، تو اس کو نیند سے کبھی ہر بڑا کے اٹھا تو خود بخود زبان سے نکل آئے گا۔ اب دنیا میں جس چیز کی عادت ہو، گالی دینے کی عادت ہو، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، برا بھلا کہنے کی عادت ہو، کہ جب اسے اچانک سے جگایا جائے گا تو فوراً سے زبان پر وہ آ جائے گا۔ تو دنیا میں جس چیز کی عادت ہے، جب اسے آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے وہی زبان پہ نکلے گا۔ یعنی زبان کا کتنا بڑا کام ہے، اپنی زبانوں کو کیسے پاک رکھنا ہے کہ جس چیز کی عادت ہو، یعنی اگر نعوذ باللہ گالی دینے کی عادت ہے، مومن تو ہرگز یہ عادت اپنے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہے تو کیا ہوگا، آخرت میں جب اسے اٹھایا جائے گا تو نعوذ باللہ زبان سے یہ غلیظ لفظ نہ نکل آئے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ہر مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہوگی تو جب آخرت میں نامہ اعمال پیش کرنے کے لیے فرشتے اسے اٹھائیں گے تو فرشتے جیسے ہی اسے اٹھائیں گے اس کی زبان سے نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب اس کا نامہ اعمال نظر آئے گا تو جتنی برائیاں تھی وہ مٹ چکی ہوگی، فقط نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بچے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بسم اللہ کی فضیلت ہے۔ اب سمجھ آئے کہ مولا کائنات نے، اب آخری بات اور پھر کچھ مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ شب قدر ہے کہ عام طور پر کچھ چیزیں ہم نہیں انجام دیتے، لیکن یہ سوچ کر انجام دے دیتے کہ
ہم جس سے محبت کرتے ہیں انہیں یہ چیز پسند ہے. اگر علی کا چاہنے والا یہ سوچ کر اپنی عادت بنا لے کہ میرے مولا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، تو میں بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھوں. اور ساتھ میں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ مولا کا دشمن ہے کہ جو انسان کو بسم اللہ سے دور کر رہا ہے. حاکم شام نے بسم اللہ ختم کروایا نا نمازوں میں. یہ مولا کا دشمن ہے جو بسم اللہ سے دور کر رہا ہے. یہ سوچ کر انسان بسم اللہ پڑھے، بابا سے بلند بسم اللہ پڑھے. دیکھیے پھر بگڑتے ہوئے کام صحیح ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. آج انسان پریشان ہوتا ہے، کسی کام کو شروع کرتے ہیں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. سوچنا چاہیے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، بسم اللہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. جب تمام امور کو دیکھ لیا پھر یہ سمجھے کہ ہاں کوئی نہ کوئی مصلحت پروردگار ہوگی. پہلے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں. عزیزان کرام، شب دعا ہے اور زمانے کے امام سے قربت کی بھی شب ہے، نزدیک ہونے کی بھی شب ہے. کچھ وسیلے ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر ان وسیلوں کے ذریعے انسان زمانے کے امام کے نزدیک ہو تو وہ وسیلے کبھی رد نہیں ہوا کرتے. علماء ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کے زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی. اس نے دیکھا کہ زمانے کے امام کے سامنے خطوط کا انبار لگا ہوا ہے، مولا بیٹھے ان خطوط کو پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ یقین رکھیے کہ ہم جو عریضہ لکھتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، زمانے کے امام اسے پڑھتے ہیں. کا خطوط کا انبار لگا ہے، لیکن کچھ خطوط ایسے ہیں کہ جنہیں مولا نے اپنے سے بڑا نزدیک رکھا ہے، یعنی بہت سنبھال کے رکھا ہے، سجا کے رکھا ہے، خوشبو لگا کے رکھا ہے. یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا ان خطوط کی کوئی خاص بات ہے؟ کیا آپ نے اپنے سے اتنا نزدیک رکھا ہے، اتنا سنبھال کے رکھا ہے، اسے خاص اہمیت دی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ میرے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے جد ابو الفضل عباس کے وسیلے سے لکھے گئے ہیں. عزاداروں، یہ مقام ہے ابو الفضل عباس. کون عباس ہے؟ کہ جب تک عباس خیموں میں موجود تھے کسی میں جرت نہیں تھی کہ زینب ام کلثوم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. کون عباس ہے؟ کہ جس کا جانے نے حسین کی کمر توڑ دی. عزاداروں، عاشور کا دن ہے، جب بھی عباس حسین کے پاس آتے ہیں نا، حسین یہ کہہ دیتے ہیں کہ عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب لشکر میں کوئی نہیں بچتا، تمام انصار و اقربا شہید ہو جاتے ہیں. عباس آتے ہیں، آنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں. مولا یہی جملہ فرماتے ہیں کہ اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں. روایت کے جملے ہیں وَنَظَرَ إِلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ کہ عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. مولا سے عرض کرتے ہیں کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا عباس علمدار ہوا کرتا تھا. عزاداروں، اجازت نہیں ملی نا. ایک مرتبہ مولا خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ ننھے بچے ہیں خیمے سے باہر ایک مقام پر جہاں مشکیزوں کو رکھا جاتا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ کسی مقام پر اگر کچھ دیر کے لیے پانی رکھا جائے تو وہ جگہ ذرا نم ہو جایا کرتی ہے. عزاداروں، خیموں میں پانی تو موجود نہیں تھا، لیکن شاید اس زمین پر کچھ نمی موجود تھی کہ تمام بچے وہاں موجود تھے. کوئی اپنے رخساروں کو لگا رہا تھا، کوئی اپنے لبوں کو لگا رہا تھا کہ شاید اس پیاس میں کچھ افاقہ ہو جائے. وہیں پر حسین کی 4 سالہ سکینہ بھی موجود تھی. اب جب عباس نے سکینہ کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اپنی گود میں سکینہ کو اٹھایا ہے اور خیمے حسینی میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں. ہاں عزاداروں، اب جب حسین نے عباس کو سکینہ کے ساتھ دیکھا ہے نا، ایک جملہ عباس سے مولا کہتے ہیں کہ بھیا عباس، بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اب ہم تمہیں نہیں روکیں گے، جاؤ بچوں کے پانی کی سبیل کرو. دوسرا جملہ مولا نے سکینہ سے فرمایا
فرمایا کہ بیٹی سکینہ ابھی اپنے چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک وقت تمہیں تمہارا چچا بڑا یاد آئے گا۔ دل کہتا ہے کہ جب بھی سکینہ کو تماچا لگا ہوگا، سکینہ نے فرات کو رک کر کے کہا ہوگا کہ چچا عباس مدد کو آئیے گا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بارے حصے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ بارے محمد آل محمد کا واسطہ، ابو الفضل عباس کا واسطہ، شہزادی سکینہ کا واسطہ، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بارے الہ آج کی شفقت و صدق شہزادی سکینہ کا واسطہ، ابو الفضل عباس کا واسطہ، تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو آسان فرما دے، تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا یاب فرما دے۔ بارے الہ آج کی شب کے اعمال، آج کی شب کے فیض و برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے الہ آج کی شب کا واسطہ، ابو الفضل عباس کا واسطہ، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مشتاق علی، قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی مرزا، ممتاز بھائی ماؤجی، فاطمہ بھائی ہرجی، دایا بھائی پریم جی، بچو علی ملجی مامدانی، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرگس نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جناب بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھابر، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن علی محمد علی گیلانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یابر مہدی پوناوالا، لوکھن والا فیملی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقدم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، کنیز فاطمہ زوج شاہد کانانی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، حیدر علی اکبر علی، زیراب تیرہ، طاہرہ بنت شابان علی، فضا بھائی غلام علی باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی باوا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف علی خوجا، پیر بھائی بینجی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیرین بھائی شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، شیربانو زوجہ زہرا بانو بنت محمد علی بالجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شامان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، عبد الکریم بالجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب بھائی زوجہ محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، علی احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر،
رجب علی احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمار بھائی بنت آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، سلیمان راجپر، ران بھائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، ناسم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی گنجا، فدا حسین راولیا، پیار علی راولیا، فاطمہ بھائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جمناگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہمیانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار، یوسف علی مربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد علی حسین علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، شگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپڑیا، فاطمہ الزہرا بیبی، غلام عباس، برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، اسلام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام عباس ماؤجی، شیر بانو غلام عباس ماؤجی، عنایت علی عبدالرسول شہاب الدین، غلام عباس کرمسی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنت رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی، جاپان والا پیار علی، رحمت اللہ کھیتانی، عمر علی عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، فضا بانو بنت شابان علی، برکت علی، شیر علی، بلال حسین علی رضا دیوجیانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی کیکریا والا فیملی، اقبال حسین حسن علی، علی نور محمد، جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی بنت علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی کانجی بھائی فیملی کے رشتہ دار، ابراہیم اوکیرا اور حاجی ابراہیم اوکیرا کے فیملی، حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی، حیدر علی ترابی، محمد حسین امیر علی، رضیہ بھائی بنت امیر علی، فاطمہ بھائی بنت حسین علی، سغرا بانو بنت حاجی نانجی، امیر علی زبیر، رحمت بھائی رامجی اور تمام علماء، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء وزام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین اور کارکنان اور مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔